شرارت دل قسط نمبر 5۔ مطلب تو بابا کو ضرور بتائے گی، اب میں نہیں بتا رہا۔ حاصل نے اسے تنگ کرنا چاہا تھا۔ دیکھ لے، نہیں بتائے گا تو تیرا ہی نقصان ہے، ہانی پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ کیسے؟ حاصل نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جس سے حاصل کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میں مما بابا کو تیرے رشتے کے لیے نہیں مناؤں گی، پھر مہین کو بھول جانا۔ ہانی کا انداز سراسر جلا دینے والا تھا۔ اچھا نہ بتاتا ہوں، حاصل نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ بتا پھر، میں سن رہی ہوں۔ میں نہ کیا ہے، لڑکیوں کی طرح شرما کیوں رہا ہے؟ ہانی نے اس کے رک کر بولنے پر چڑھتے ہوئے کہا۔ میں روز مہین کے اسکول کے باہر اسے دیکھنے جاتا ہوں۔ حاصل نے بھی اب آرام سے اپنی بات مکمل کی تھی، لیکن حاصل کی بات سن کر ہانی کو 404 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہ لوفروں والے کام کب سے شروع کر دیے؟ ہانی نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ جب سے اس کم بخت دل کو محبت ہوئی ہے، حاصل نے ناکام عاشق کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ان کا گھر آ چکا تھا اور حاصل نے بائیک روک دی تھی۔ اب تو تیری حرکتیں میں بابا کو ضرور بتاؤں گی۔ تو دیکھتا جا بیٹا، اب میں کرتی کیا ہوں، ہی گن کر بدلے لوں گی۔ ہانی نے بھی کسی گنڈے کی طرح اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، حاصل نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور پھر گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ السلام علیکم ابو جان، حمدان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، ارشد صاحب نے جواب دیتے ہوئے حمدان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا یہ رہا ایڈریس، ہم کل میرے رشتے کے لیے جا رہے ہیں۔ حمدان نے ڈائریکٹ اپنے کام کی بات کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن لڑکی کا نام ہی بتا دو ہمیں، یا صرف تمہیں ایڈریس ہی ملا ہے؟ اس کا نام اب بھی پتہ نہیں ہے؟ ارشد صاحب نے حمدان کا مذاق اڑایا۔ نہیں بابا، مجھے سب معلوم ہے، اور رہی بات نام کی تو وہ آپ خود جا کے پوچھ لینا۔ حمدان اپنی بات کہہ کر اٹھا اور اپنے روم کی جانب چل دیا۔ آپ ایسے کیسے حمدان کی بات مان سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے وہ نیہا کے ساتھ انگیجڈ ہے؟ شہناز بیگم نے غصے سے ارشد صاحب کو ہوش دلانا چاہا۔ ان کی بات سن کر اب ارشد صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی بات شروع کی۔ بیگم صاحبہ، جب آپ کو پتہ ہے وہ ہماری نہیں ماننے والا، پھر آپ کیوں اپنا بی بی ہائی کر رہی ہیں؟ اور ویسے بھی زندگی تو ہمارے بچوں نے گزارنی ہے، پھر ہم کیوں ان کو کسی زبردستی رشتے میں باندھیں؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کرنے والے؟ ارشد صاحب نے تحمل سے اپنی بات مکمل کی۔ مت بھولیں ہم والدین ہیں ان کے، ہمیں پورا حق ہے ان کے فیصلے لینے کا۔ شہناز بیگم کا غصہ اب بھی برقرار تھا۔ جب اسلام انہیں پوری اجازت دے رہا ہے اپنی مرضی شادی کی تو ہم کیوں رکاوٹ بنیں؟ اور مانا ہم والدین ہیں، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن تب جب وہ غلط کر رہا ہو، اور میرے حساب سے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اب میں مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ کل چلیں گے دیکھنے، اگر ہمیں لڑکی پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ اب لائٹ آف کریں اور سو جائیں، زیادہ اس بات کو اپنے سر پر مت سوار کریں۔ ارشد صاحب نے بات ہی ختم کی۔ ٹکنے تو میں بھی نہیں دوں گی اس لڑکی کو اس گھر میں، بہو تو میں نیہا کو ہی بناؤں گی۔ شہناز بیگم نے دل میں سوچا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بھیا آپ نے کیا سوچا؟ حمدان کمرے میں جا رہا تھا کہ حال میں اسے مشعل مل گئی اور اب اس نے اپنی دوست کا شادی نامہ کھول دیا تھا۔ کس بارے میں؟ حمدان نے انجان بننے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے کس بارے میں؟ مشی نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو میری جان، میں تمہیں دوپہر کو ہی بتا چکا ہوں، اب تم کیوں بار بار ایک ہی ٹاپک ڈسکس کر رہی ہو؟ حمدان نے اس کے ارد گرد بازو پھیلاتے ہوئے پیار سے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں بھیا، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، مشی نے حمدان کے بازو اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، کل ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، تم چلو گی نا؟ حمدان نے اسے بلانا چاہا، لیکن شاید مقابل کو اس کی یہ بات ناگوار گزری۔ میں نے نہیں جانا، یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر اپنے بھائی کی پسند کو دل ہی دل میں گالیوں سے نوازتی اپنے کمرے میں چل دی، اور حمدان بیچارے کو تو اپنی ہونے والی بیوی کی فکر ستانے لگ گئی، کیونکہ وہ مشی کے شیطانی دماغ کو اچھی طرح جانتا تھا، جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا اس گھر میں۔ اب وہ اپنی بیوی کا مستقبل سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ آج مجھے جلدی لینے آ جانا، ہم مہین کے اسکول کے باہر اکٹھے کھڑے ہو کر اسے دیکھیں گے۔
ہانی نے بائک سے اترتے ہوئے حاضل کو کہا، جس پر پہلے تو حاضل کچھ کنفیوزڈ ہوا لیکن پھر سر ہاں میں ہلا کر ہانی کے پلان کو ڈن کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب ہانی کے قدم کالج کے گیٹ کی طرف تھے، سامنے ہی اسے مشی نظر آ گئی، اس لیے وہ اس کی جانب چل دی۔ کیا ہوا، تیرا موڈ کیوں خراب ہے؟ ہانی نے مشی سے پوچھا۔ بھائی کو لڑکی پسند آ گئی ہے اور آج سب رشتے کے لیے جانے والے ہیں۔ مشی نے اپنا دکھڑا رویا۔ تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ منہ تو ایسے بنایا ہوا ہے جیسے تمہاری شادی ہو رہی ہو۔ ہانی کو اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہا۔ ہاں تو بھائی تم سے شادی کے لیے نہیں مان رہے۔ مشی نے اپنا اصل مسئلہ بتایا۔ واٹ؟ مشی آر یو سیریس؟ ہانی کو اب سچ میں اس کی عقل پہ شک ہوا۔ ہاں تو کیا برائی ہے اس میں؟ اگر تم شادی کر لو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ ہانی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ دیکھو اگر تم شادی کر لو گی تو میں بھائی کو منا کر تمہاری اسٹڈی کنٹینیو رکھوا سکتی ہوں، یوں تمہاری مما کی بات بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں پڑھائی بھی نہیں چھوڑنی پڑے گی۔ مشی نے اسے اپنا مقصد بتایا۔ ایک منٹ کے لیے تو ہانی بھی سوچ میں پڑ گئی اس کی اس عقل مندی والی بات پر۔ مشی تو میری دوست ہی ہے نا؟ دیکھ سچ سچ بتا، ہانی نے اس کا ماتھا چیک کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں بھائی میں تیری دوست ہی ہوں۔ مشی نے ضد ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا۔ پھر تو پاگل ہے، ایسی باتیں کر رہی ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے تیرا بھائی مجھ سے کتنا بڑا ہے اور وہ تو میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ ہانی نے مشی کو یاد دلایا کہ ہمدان اس سے عمر میں کافی بڑا ہے۔ تو کیا ہوا، عمر میں ہی بڑے ہیں نا، دل کے تو اچھے ہیں، اور ویسے بھی تم کون سا ان سے روز ملو گی، وہ تو جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر ہی رہتے ہیں۔ مشی نے ہانی کو منانے کی ایک اور کوشش کی۔ نہیں مشی، یہ پاسبل نہیں ہے، اور اب اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرو۔ ہانی نے آخری بار اسے وارننگ دی اور کلاس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مشی نے اب بھی ہار نہیں مانی تھی اور اب بھی وہ اپنے پلان پر قائم تھی۔ آج تو تم بہت ہی لیٹ آئی ہو، ہانی نے اپنے ساتھ بیٹھنے والی لڑکی سے کہا۔ ہاں یار بس راستے میں تھوڑا جیم تھا اس لیے، اس نے جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب جلدی سے بک نکالو، سر آنے والے ہوں گے، ہانی نے کہا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ہانی اور مشی دونوں کالج کے باہر کھڑی حاضل کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ دیکھو حاضل بھائی آ گئے، مشی نے سامنے سے آتے ہوئے حاضل کو دیکھ کر کہا۔ ہاں چلو، ہانی نے کہا اور دونوں بائک کی طرف بڑھ گئی۔ آج تو تم نے سچ میں بہت دیر کر دی ہانی، حاضل نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی میں تو ٹائم پر ہی آئی تھی، وہ تو مشی کی وجہ سے دیر ہو گئی، ہانی نے مشی پر الزام لگایا۔ ہاں ہاں اب سب میرے سر پر ہی ڈال دو، مشی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حاضل نے دونوں کو ان کے گھر ڈراپ کیا اور خود اپنے کام پر نکل گیا۔ شام کو ہمدان اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، آج وہ لوگ لڑکی دیکھنے جا رہے تھے۔ ہمدان نے لائٹ بلیو کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی جس میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بھیا آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، مشل نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بھائی کی تعریف کی۔ تھینک یو میری جان، ہمدان نے مشل کے گال پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اب چلیں نیچے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، مشل نے کہا اور دونوں نیچے لاؤنج کی طرف چل دیے۔ ارشد صاحب اور شہناز بیگم پہلے سے ہی لاؤنج میں بیٹھے ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ چلو بھائی اب جلدی کرو، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، ارشد صاحب نے ہمدان کو دیکھ کر کہا۔ جی بابا چلیں، ہمدان نے کہا اور سب گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھے شہناز بیگم کا موڈ اب بھی خراب تھا جبکہ مشل اور ارشد صاحب کافی ایکسائٹڈ تھے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد گاڑی ایک خوبصورت گھر کے سامنے جا کر رکی۔ یہی گھر ہے نا ہمدان؟ ارشد صاحب نے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہانی میں آیا ایک نیا موڑ، جہاں حاضل اور ہانی کی نوک جھونک جاری ہے وہاں ہمدان اپنے رشتے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ لیکن کیا شہناز بیگم ہمدان کی پسند کو قبول کریں گی، اور مشی کے دماغ میں ہانی اور اپنے بھائی کو لے کر کون سا نیا شیطانی پلان چل رہا ہے؟ جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں، سسپینس اور جذبات سے بھرپور یہ قسط آپ کو بالکل مس نہیں کرنی چاہیے۔ کیا مشی اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔